السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ آج بات کریں گے زندہ قوموں کی نشانی، اور ساتھ بتائیں گے کہ پاکستانی ایک مردہ قوم ہے، مردہ ضمیر ہے ان کے غلام۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ فرانس میں ایک نوجوان کو قتل کیا گیا، پولیس نے قتل کیا، اور پھر وہاں پہ کیا اس وقت ہو رہا ہے؟ پورے ملک کے پولیس اسٹیشن جتنے بھی ہیں وہاں ان کو آگ لگا دی گئی، بسیں جلا دی گئی، 1000 کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے، اور ابھی تک پورے فرانس میں حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں، سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ یہ بات اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ جو لوگ قوانین پہ عمل کرنا جانتے ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے بھی جنگ لڑتے ہیں، وہ انسانوں کی جنگ لڑتے ہیں۔ کیوں قتل کیا؟ کیا وجہ تھی؟ اور ایک بندے کا قتل پورے فرانس کے لیے بھاری پڑ گیا، پولیس کے لیے مصیبت بن گئی، گورنمنٹ کے لیے مصیبت بن گئی۔ اس نے معذرت بھی کی پولیس والے نے، مگر جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو موجودہ آج پھر صورتحال ہے، ویکینڈ ہے، یہ 2 دن میں بھی حالات اور خراب ہوں گے فرانس کے۔ ایک امریکن، آپ کے علم میں ہوگا، کچھ عرصہ پہلے کئی دفعہ واقعات امریکہ میں ہوئے، سیاہ فام تھا، اسے پولیس والے نے کس طرح قتل کیا، اور پھر امریکہ میں لوگ کس طرح باہر نکلے ایک انسان کے لیے۔ یہ ہوتی ہے زندہ قوموں کی نشانی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا ملک جلا دو، اپنا گھر جلا دو، لیکن جب دیکھتے ہیں لوگ کہ ایک بندے کو کیوں قتل کیا گیا، ہماری طرح نہیں ہے کہ جناح ہاؤس ایک عمارت ہے اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا یہ آپ سب کو پتا ہے۔ اس چکر میں بے شمار لوگوں کو کھڈے لین لگا دو، مار دو، 47 لوگ سنا ہے کہ اور بھی مرے ہوئے ہیں۔ یہ مانتے نہیں گورنمنٹ ابھی بھی، لیکن رپورٹ ہے ہمارے پاس۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ فرانس میں انسان کی ویلیو زیادہ ہے، نہ بسوں کی ویلیو، نہ پولیس اسٹیشن کی، نہ کسی عمارت کی۔ ہماری سوچ دیکھیں، ہمارے وہاں پہ بلڈنگ کی جو ہے وہ ویلیو زیادہ ہے، انسان کی ویلیو کم ہے۔ اندازہ لگائیں ان بتوں کی ویلیو زیادہ ہے جن کا آپ سب کے علم میں ہے کہ کسی کو بھی پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی جناح ہاؤس بھی تھا۔ پاکستانی قوم جس حالت میں ہے یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہاں پہنچی ہے، کبھی آپ میں اتفاق نہیں ہوا۔ آج اگر فرانس کو دیکھے تو وہاں سیاسی پارٹیاں لوگوں کو پیسے دے کے خرید کے جلد سے جلوس کروا سکتی ہے نا کہ یہ بند کرو، یہ سب کچھ کرو یا جو بھی ہے، مگر وہ لوگ بکتے نہیں ہیں، غدار نہیں ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ اتفاق ہے، اکٹھے ہیں، پاکستانی قوم اکٹھی نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ وکلا باہر نکلتے ہیں، کسی وکیل کو خرید لیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں، اسٹوڈنٹوں کی یونین میں سے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے، تاجر برادری نکلنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں خرید لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ اپنے حقوق نہیں لے سکے، یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ غلام ہیں، آپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں پاکستان میں جتنے مرضی لوگ یہ مار دیں، جتنی مرضی عورتوں کے کپڑے اتار دیں، جتنی مرضی عورتوں کی ویڈیو بنا لیں، مردہ ضمیر، مردہ قوموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ آپ اگر فرانس کی بات کرتے، ایک بندہ، اور اس بندے کو کوئی جانتا بھی نہیں، کوئی لیڈر بھی نہیں، وہ کوئی بہت بڑا لیڈر نہیں، ایک عام شہری تھا۔ ہمارے وہاں پہ لیڈروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، قوم مردہ سوئی رہتی ہے۔ بھٹو کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ 70 سال سے تو قوم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ 70 سال سے قوم پر وہ ظالم ڈھائے گئے، کسی کو کوڑے مارے گئے، کسی کو ننگا کیا گیا، کسی کو کچھ کیا گیا، کسی کے ساتھ ایسے 9000 لوگ آپ کے ملک میں غائب ہیں، طاقتور لوگوں نے غائب کیے ہوئے۔ لوگ رو رہے ہیں، ان کی مائیں بہنیں سڑکوں پہ آ کے رو رہی ہیں کہ ان کو عدالتوں میں پیش کرے۔ کون کرے گا عدالتوں میں پیش؟ ان کو اس لیے نہیں اٹھایا گیا کہ عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے، ان کو اس لیے اٹھایا گیا کہ آپ کے اوپر دہشت ڈالی جائے۔ آپ کا جو غلامانہ دماغ ہے کہیں وہ
اپنے اندر کوئی شعور نہ پیدا کر لے، مگر فکر نہ کرے. میں طاقتور لوگوں کو کہتا ہوں پریشان نہیں ہونا، یہ قوم آپ نے اس قابل چھوڑی نہیں ہے، اس قابل رہی نہیں یہ قوم کہ اپنے حقوق کے لیے آپ سے کوئی مطالبہ کر سکے یا آواز اٹھا سکے. جناب اگر ان ممالک نے ترقی کی یا یورپ نے، تو انسانوں کی قدر ہے. ایک بندے کی اتنی قدر ہے کہ پورے فرانس میں لوگ باہر نکل آئے ہیں. ہمارے وہاں پہ جو مرضی آپ کرتے ہیں، جتنا مرضی ظلم کیجیے. اگر عمران خان نہ آتا تو ابھی تک یہی کھچڑی پک رہی تھی. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب بھی ہماری چیف آف آرمی سٹاف کی ٹیم قبضہ کرتی تھی ملک پہ، لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے فوج آ گئی ہماری. اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. لیکن اب تبدیلی آئی کیسے کہ عمران خان کو انہوں نے نکالا گورنمنٹ سے، اور لوگوں کو یہ غصہ کہ چلو جی عمران خان کو تو آپ نے نکالا، مگر جن کو آپ لے کے آئے ان کی کرتوتیں تو دیکھے، پہلے ان کی حالت تو دیکھے. نہ ان کی دنیا میں عزت ہے، نہ ان کی اپنے گھروں میں عزت ہے، نہ ان کو جس طرح آپ لے کے آئے ہیں وہ اس کے حقدار تھے. پیسہ چلا، پیسے کے ساتھ خریدے گئے یہ سب لوگ. اور بکاؤ چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، میں آپ کو بتا دوں. آپ اس کو جس طرح مرضی لے کے پھرتے رہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے جب ایک جانور بے زبان کو آپ لے کے پھرتے ہیں. جب آپ ان کے منہ میں ہڈی ڈال دیتے ہیں تو یہ بڑے بڑے سیاستدان جب بک جاتے ہیں تو یہ پھر بہرے، ان کو اسی چیز کی ہڈی ڈالی جاتی کہ آپ سے گونگے ہو، بہرے ہو، آپ نے جھوٹ بولنا ہے، جو ہم نے کہنا وہ بکواس کرنی ہے، سچ نہیں آپ نے بولنا. اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو عوام کے ساتھ سلوک کر رہے، اور پھر یہ آپ کے ووٹ سے غلط طریقے کے ساتھ آپ کو بریانی کی پلیٹ دے کے جب اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ بریانی کی جگہ لاشیں ملتی ہیں. آپ کو لاشیں ملتی جناب، آپ کو، آپ کی عورتوں کو اٹھایا جاتا ہے، آپ کے گھروں پہ حملے کیے جاتے ہیں، سامان لوٹ لیا جاتا ہے. کسی کی بیٹی کی شادی ہے پچھلے دنوں، یہ بھی خبر آپ کو میں نے بتا دی تھی، تو اس بیچارے کی بیٹی کا جہیز اٹھا کے پولیس والے لے گئے، اور پھر اس نے وہ شادی فی الحال جو ہے ملتوی کر دی کہ لیٹ کریں گے ہم. یہ آپ کے محافظ ہیں، کیسے زبردست محافظ آپ نے پالے. آپ کے ٹیکس سے آپ کے نام پہ قرضہ لیتے ہیں. پہلے یہ کل قرضہ ملا، خوشیاں، جشن، جی ہاں جشن کا زبردست اس وقت انتظام چل رہا ہے. ساتھ ہی بلاول جاپان نکل گیا، جہاز پکڑے ادھر ادھر نکل گئے، اور ساتھ اپنی مشیرہ کو بھی لے گیا جس کا تعلق ہی کوئی. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ غلام قوموں میں اور جن کے ضمیر جاگے ہوتے ہیں ان قوموں میں فرق ہوتا ہے. کیوں آپ آج وجہ کیا ہے کہ آپ یورپ میں آنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یورپ بھی تو آپ کی طرح جرمنی وغیرہ تو اسی وقت آزاد ہوئے، دوسری جنگ عظیم کے بعد سب کچھ تباہ ہو چکا تھا. آج جرمنی کہاں پہنچ گیا؟ یو کے دیکھ لیں، لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں، امریکہ جانے کے لیے ترستے ہیں، کینیڈا جانے کے لیے ترستے ہیں، راستے میں مر جاتے ہیں. بے شمار لاشیں آج بھی میں دیکھ رہا تھا، ایک ہی گاؤں کے 8 لوگ تھے، بتایا جا رہا تھا وہ لیبیا غائب ہو گئے، مر گئے ہوں گے بیچارے سمندر میں. نہ کسی نے لاشیں ملنی نہ ڈھونڈنی. کون، اگر آپ اپنے بندوں کے لیے پیسہ نہیں خرچ کر کے اپنے ملک میں سہولتیں دے سکتے تو لیبیا کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور یونان کو کیا مصیبت پڑی کہ آپ کی لاشیں ڈھونڈتے تھے؟ مجھے بتائیے. یہ بڑا اہم سوال ہے. جب تک یہ قوم اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی، اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آگ ہی لگائیں کسی چیز کو، پرامن جلوس بھی نکلتے ہیں، پرامن طریقے کے ساتھ یہ احتجاج ہوتے ہیں. ہر چیز میں یہ نہیں ہوتا کہ اپنے ملک کا نقصان کرو. تو جناب اس وقت تک آپ اسی طرح جو آپ کے سلوک، یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے. عید کے بعد ابھی دیکھیں، عید گزر گئی، تیسرا دن ہے، اب دیکھیں یہ کتنا ظلم کریں. یہ بھی اسی طرح چل رہے جس طرح ڈاکٹر پہلے ایک دوائی دیتا ہے، پھر آرام نہیں آتا، پھر وہ اور بڑھا کے مقدار میں دوائی دے دیتا ہے، اور اس طرح بڑھاتا جاتا ہے جب تک یا تو مریض ٹھیک ہو جائے گا یا مر جائے گا. مگر یہ آپ کو مارنے کے لیے اب
اور تشدد کریں گے، اور ظلم کریں گے، اور ستم کریں گے، اور عورتوں کے کپڑے اتریں گے، اور عورتوں کی عزتیں جو ہے ان سے یہ کھیلیں گے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا، یہ جو فرانس میں تھا وہ لیڈر نہیں تھا، میں نے آپ کو بتایا، اس کو مار دیا گیا۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا وہاں پہ، اگر کوئی سازش کی گئی وہ بھی آپ کے گلے ڈال دی گئی، اب بھی جو سازش ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے گلے ڈال دی جائے۔ یہ پلان اے بی سی کے تحت جرائم پیشہ افراد جو آپ پر مسلط ہے یہ گیم ڈال رہے ہیں، اور پشت بنائی جو کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے، مجھے بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بھی آپ کو پتہ نہیں چلا تو پھر افسوس ہی کر سکتے۔ تو جناب یہ ہے فرق زندہ قوموں میں اور مردہ قوموں میں، یہ ہے فرق کہ آپ آج اپنے ملک میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ مجھے وہ خاتون کی آج بات یاد آ رہی تھی جس کے بچے گھومے کہ ہمارا تو سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے، جنہوں نے ہمارے بچے غائب کر دیے اور عدالتوں میں نہیں پیش کر رہے۔ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ اگر آپ اپنے قوم کو تحفظ نہیں دے سکے، صرف ظلم دے سکے، قانون نہیں دے سکے، روٹی نہیں دے سکے، پانی نہیں دے سکے، انصاف نہیں دے سکے، عدل نہیں دے سکے، کوئی چیز نہیں دے سکے سوائے فقیری کے، بھیک کے، تو پھر جناب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی ایک بہت خطرناک پلان بن رہا ہے، میں اگلے پروگراموں میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو مزید معلومات ملتے رہے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔